ایک ایسا عجیب الخلقت حیوان جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا۔ یہ جانور زمین پر کس طرح دوڑتا پھرے گا، یہ کس طرح کی تباہی مچائے گا، اور مومنین اور کفار کے درمیان یہ جانور کس طرح تفریح کرے گا۔ اس دنیا نے جیسے زندگی کا سفر شروع کیا تھا، ویسے ہی ایک دن اس کے خاتمے کا بھی دن ہوگا، اور اسے قیامت کا نام دیا گیا ہے، جس کا قائم ہونا یقینی ہے اور جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قیامت کے قریب ہونے والے جن واقعات و حادثات یا نشانیوں کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے، انہیں بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، ایک بڑی اور دوسری چھوٹی نشانی۔ لہذا ان میں چھوٹی علامتیں اور نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گی، جبکہ کچھ نشانیاں رونما ہو چکی ہیں۔ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط دولت کی فراوانی، اہل علم کا فوت ہو جانا، زنا کا عام ہونا، قتل عام ہونا، کثرت سے زلزلے آنا، خواتین کا باریک اور تنگ لباس پہننا، جزیرہ عرب کا سر سبز و شاداب ہو جانا، اور اس طرح کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ جبکہ بڑی نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت کے بالکل قریب رونما ہوں گی، اور اس کے بعد قیامت قائم ہونے میں بہت تھوڑا وقت رہ جائے گا، جن میں دجال کا خروج، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا دوبارہ نازل ہونا، یاجوج و ماجوج کا ظہور، پر اسراری فیش کانی کنا سوہا کما خمسہ سلوخوند کانی کنا حیفی سبھا لمس ویافت کا فراب مثال علی کا بانی کرون ماہو خیافی امتکای الماتی و نیزو علاوان کالی ابیت احمد یہاں ملا تھی، کیونکہ اللہ نے قیامت کا نشانیاں اس لیے مقرر کی ہیں کہ قیامت سے پہلے اس کے متعلق لوگ آگاہ ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ توبہ کر لیں۔ قیامت کی انہی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دابت الارض نامی عجیب و غریب مخلوق کا نکلنا ہے۔ اس جانور کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے، اور جب ان پر وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے۔ دراصل لفظ دابہ کے معنی چلتا پھرتا اور جیتا جاگتا ہے۔ ارد زمین کو کہتے ہیں، یعنی یہ ایسا حیوان ہوگا جو زمین پر تیز رفتاری سے یا دوڑ کر چلنے والا ہوگا۔ عام طور پر جانور انڈے یا بچے کی شکل میں وجود میں آتے ہیں، لہذا یہ قیامت کی ایک نشانی ہوگی کہ یہ عجیب و غریب جانور زمین سے نکلے گا، نہ کہ کسی جانور کے پیٹ سے۔ تفسیر کے مطابق دابی الارض نامی اس جانور کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگ نیک کاموں کی دعوت دینا اور برے کاموں سے منع کرنا ترک کر دیں گے، اور کفار کی اصلاح کی کوئی امید باقی نہ رہے گی۔ یہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہوگا۔ دراصل مکہ میں خانہ کعبہ کے قریب ایک پہاڑ ہے جسے کوہ صفا کہتے ہیں۔ یہ وہی پہاڑ ہے جس کے درمیان حاج اور عمرہ کے موقع پر حاجی 7 چکر لگاتے ہیں اور سعی مکمل کرتے ہیں۔ روایتوں کے مطابق قرب قیامت میں کوہ صفا زلزلے کی وجہ سے پھٹ پڑے گا، اور اس میں سے وہ عجیب الخلقت جانور نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا۔ یہ بالکل اسی طرح کا معجزہ ہوگا جس طرح اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے نکالا تھا۔ ابن کثیر کے مطابق دابہ الارض مکہ مکرمہ میں کوہ صفا سے نکلے گا اور اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا۔ لوگ اسے دیکھ کر بھاگنے لگیں گے، لیکن مومنین کی ایک جماعت وہیں کھڑی رہیں گی۔ یہ دابی الارض ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا۔ اس کے بعد وہ دوسری طرف نکلے گا۔ دابی الارض مکہ سے نکلتے ہی مشرق کی طرف بھاگے گا اور پوری دنیا کا چکر کاٹتے ہوئے شام پہنچے گا۔ وہاں یہ جانور ایک زوردار چیخ بلند کرے گا۔ ہر زبان پر اسی جانور کا چرچا ہوگا اور ہر طرف ہلچل مچ جائے گی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے، لیکن اس جانور سے کوئی نہ بچ پائے گا۔ دابت الارض چوپایا جانور کی صورت میں ہوگا جس کی لمبائی 60 گز کی ہوگی، جبکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس عجیب و غریب جانور کی شکل انسانوں کی طرح ہوگی، پاؤں اونٹ کی طرح، گردن گھوڑوں کی طرح، سینگ 12 سینگوں کی طرح اور ہاتھ بندر جیسی ہوگی۔ دابی الارض لوگوں سے باتیں کرے گا اور انہیں قیامت کی خبر دے گا۔ یہ دابی الارض مومنوں کے چہروں پر ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے اہل ایمان کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔